السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ ہماری لسنر نے ہمیں بھیجا ہے، جن کا نام فرح انیس ہے۔ ان کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ واقعہ انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ میں نے اپنے والد صاحب کے منہ سے نہ جانے کتنی بار سنا۔ وہ ہر بار مجھے یہ واقعہ سناتے اور ہر بار مجھے ایک الگ ہی ان کے منہ سے پراسرائیت سننے کو ملتی۔ دوستوں، یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اور یہ واقعہ میں اپنے والد صاحب کی ہی زبانی آپ کو بتاؤں گی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم پاکستان کی سرزمین پر پہنچے۔ ہمارا سب کچھ لٹ چکا تھا، برباد ہو چکا تھا۔ ہم نے اپنے والدین تک کھو دیے تھے۔ جب ہم پاکستان میں پہنچے تو ہم نے مٹی پر سجدہ کیا اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ ہم اپنی جانیں بچا کر خیریت سے پاکستان آ چکے ہیں۔ ہمارے حصے میں جو گھر آیا تھا وہ ایک منزلہ عمارت پر بنا ہوا تھا۔ ایک بڑا سا زنگ آلود دروازہ جس کو کھولتے ہی عجیب و غریب آواز آ رہی تھی۔ ایک بڑا سا صحن تھا جس کا فرش کافی ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ صحن کی دیواروں پر اکھڑا ہوا پلاسٹر تھا۔ صحن میں دو بڑے بڑے نیم اور برگد کے درخت لگے ہوئے تھے، اور یہ کافی پرانے درخت تھے جن کی شاخیں اور کھپچیاں پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھیں۔ صحن کے بالکل سامنے دو کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرہ کافی بڑا تھا جبکہ اس کے برابر والا کمرہ بہت چھوٹا تھا، جس میں کاٹ کباڑ کا سامان پڑا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہاں کے مکینوں نے اس کو اسٹور روم بنایا ہوا ہوگا۔ اس کے برابر میں ایک چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا جو اس قدر تنگ تھا کہ وہاں پر دو لوگوں سے زیادہ کھڑے ہونے تک کی جگہ نہیں تھی۔ صحن کے بالکل کونے میں گول محرابی لکڑی کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جس کی حالت بہت ہی نازک تھی۔ سیڑھیوں کی خستہ حالت دیکھتے ہوئے بہت احتیاط سے میں اوپر کی طرف جانے لگا۔ اوپر ہال نما ایک بڑا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس بڑے سے ہال نما کمرے کے ایک کونے میں پتھر کا چبوترا بنا ہوا تھا جس پر بڑا سا بت رکھا ہوا تھا، اور اس بت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مورتیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ یہاں پر پہلے ہندوؤں کی رہائش تھی۔ بالکل اس ہال نما کمرے کے سامنے بڑی سی بالکونی نظر آ رہی تھی۔ میں اس بالکونی میں آ گیا جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ شام ہونے والی تھی، ہر طرف عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میری نظر گھر کے سامنے ایک مندر پر پڑی جس کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ میں غور سے مندر کا جائزہ لینے لگا کہ اس مندر میں رکھی ہوئی مورتیوں کو مسمار کر دیا گیا تھا، اور میں کافی دیر تک بالکونی میں کھڑا ادھر ادھر کا نظارہ کرنے لگا۔ میرے گھر کے چاروں طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ میں یہ سارا جائزہ لے کر واپس اس ہال نما کمرے میں آ گیا۔ نیچے سے میری بیوی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کسی لڑکی سے صحن میں باتیں کر رہی تھی۔ جب میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ سیتا ہے اور یہ ہمارے محلے میں ہی رہتی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ ساڑی پہنی ہوئی تھی اور گہرا گہرا آنکھوں میں کاجل لگائے ہوئے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کہنے لگی کہ میں یہاں سامنے مندر سے آئی تو مجھے لگا اس گھر میں نئے لوگ آئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ملنے چلی آؤں۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا ضرورت تھی اس طرح کسی اجنبی کو گھر کے اندر بلانے کی۔ وہ کہنے لگی کہ میں کیا کرتی، وہ خود آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم پھر بھی احتیاط کرو۔ ہم دونوں میاں بیوی نے مل کر گھر کو صاف کیا۔ ہم اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ فرش پر چادر بچھا کر لیٹ گئے، اور لیٹتے ہی نیند آ گئی اور ہم سو گئے۔ دوسرے ہی دن میں روزگار کے تلاش کے لیے نکل گیا، اور تھوڑے ہی دن بعد ایک دفتر میں مجھے کلرک کی نوکری مل گئی۔ ایک دن میں شام کے وقت آفس سے واپس آتے ہوئے جیسے ہی گھر کی گلی میں داخل ہوا، میری نظر گھر کی بالکونی پر پڑی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہوا سے اڑتا ہوا سرخ رنگ کا آنچل۔ میں بری طرح سے چونکا کہ شاید میری بیوی ہو۔ وہ جو کوئی بھی تھی میری طرف پیٹ کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی میری بیوی نیلے رنگ کے کپڑوں میں چائے بنا رہی تھی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اوپر آیا، مگر بالکونی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کیونکہ میں نے خود گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہاں پر کھڑا ہوا کسی کو دیکھا تھا۔
میں سوچوں میں گم تھا، پھر میں نیچے چلا آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ میں نے دیکھا کہ نیم کے درخت کے پاس بہت ساری ڈھیروں گلاب کی پتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان پھول کی پتیوں نے مجھے تعجب میں ڈال دیا کہ یہ کہاں سے آئیں۔ میں اس نیم کے پیڑ کے پاس جا کے ان پتیوں کو غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ میری بیوی کی آواز پر میں متوجہ ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کہاں ہیں؟ کب سے آواز دے رہی ہوں۔ اور اس کے بعد جب میں نے دوبارہ نیم کے اس پیڑ کی طرف دیکھا جہاں پر وہ پتیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ پتیاں وہاں پر موجود نہیں تھیں، وہ پتیاں غائب تھیں۔ میرا دماغ سارا دن ان پتیوں میں اٹکا رہا۔ جب رات کو میں سونے لیٹا، یہ تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہو رہا تھا کہ میری آنکھ عجیب طریقے سے کسی آواز پر کھلی، جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو۔ میں کان لگا کر ان آوازوں کو غور سے سننے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا 2-3 لڑکیاں مل کر آپس میں باتیں کر رہی ہوں۔ میں اٹھا اور صحن میں آ گیا۔ وہ آوازیں اوپر کی منزل سے آ رہی تھیں۔ میں نے ابھی سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا کہ میری بیوی کی آواز آئی۔ میں جب واپس کمرے کے اندر آ رہا تھا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ آوازوں کا سلسلہ رک گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر شام کے وقت دفتر سے واپس آتے ہوئے میری نظر مندر پر پڑی، تو جہاں پر سیتا بہت گمسم کھڑی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے گھر کی طرف چلا گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر جب صحن میں آیا تو بیوی کو سیتا کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ کر میں واپس کمرے میں آ گیا اور وہاں بیٹھ کر وقت گزاری کرنے لگا۔ مجھے سیتا کا بے وقت آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور اپنی وائف پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک اجنبی لڑکی کو اتنا فری کیوں کر رہی ہے۔ میری وائف نے اس سے پوچھا کہ سیتا، یہ مندر تو اتنا پرانا اور ویران ہے، یہاں تو کوئی بھی تمہارے سوا مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی، میں نے بھی وہاں سیتا کے علاوہ کسی کو آتا نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ مندر بہت رونق والا ہوا کرتا تھا۔ اس جگہ پر سبھی لوگ دور دور سے اس مندر میں آتے تھے، مگر ایک شانتی نامی عورت کے سائے نے سب ختم کر دیا۔ کہنے لگی کہ یہاں سے تھوڑا دور ایک عورت رہتی تھی، شانتی نام کی، بے حد حسین و جمیل۔ سنا تھا وہ بہت جوان رہنے کے لیے جوان لڑکیوں کی بھیٹ چڑھایا کرتی تھی۔ وہ اکثر راتوں میں اس مندر میں نظر آتی تھی۔ مندر کی پچھلی طرف ایک ویران سی جگہ ہے جہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنا عمل کرتی تھی اور نہ جانے اس عورت نے کتنے لوگوں کی بھیٹ چڑھائی۔ وائف نے کہا کہ کسی عورت نے اس کو پکڑا نہیں؟ کہنے لگی کہ نہیں، کیونکہ کسی کو اس پر کبھی شک نہیں ہوا۔ یہ تو جب لڑکیاں غائب ہونی شروع ہوئیں تب لوگوں کو محسوس ہوا کہ ان کی لڑکیاں مندر جاتی ہیں تو وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ وہ وہاں پر آنے والی لڑکیوں کو شربت میں یا کسی بھی چیز میں نشہ آور دوا ملا کر دے دیتی تھی اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتی تھی۔ پہلے ان لڑکیوں سے دوستی کر کے اعتماد اپنا قائم کر لیتی تھی، بعد میں ان کی جان لے لیتی۔ اس مندر سے سب ڈرنے لگے تھے۔ لوگوں نے یہاں آنا چھوڑ دیا اور پھر یہاں پر ان کی آتمائیں بھی بے چین پھرتی ہیں۔ اکثر راتوں کو لوگوں نے ان آتماؤں کو اس مندر کی طرف دیکھا۔ بہت سے لوگوں کو تکلیف میں ڈوبی ہوئی آوازیں بھی آتی تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ تم کو ڈر نہیں لگتا، تم کیوں جاتی ہو اس مندر میں؟ اور وہ شانتی اب کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اور شانتی کا بہت برا انجام ہوا تھا۔ اس کے گھر میں ایک رات خود بخود آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ جل کر مر گئی۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میں وائف کا دھیان بٹانا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی بات کو سیریس لے۔ میں چائے لے کر اوپر آ گیا اور بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ میری نظر سامنے مندر کی طرف پڑی جہاں پر سیتا کھڑی ہوئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ مندر سے نکل کر اس کی پچھلی طرف جانے لگی۔ تو میں بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا مگر اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھے واپس آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ سنسان والے راستے سے ہوتی ہوئی مندر کی طرف ہی آ رہی تھی۔ مجھے اس پر غصہ بھی آنے لگا کہ میری بیوی کو الٹی سیدھی کہانیاں سنا رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ میری بیوی کتنی بے وقوف ہے جو اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں یہی سوچتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا کہ مجھے اپنے اوپر ہنستے ہوئے کہہ کے سنائی دی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔
ایک بار پھر مجھے نسوانی ہنسی کی آواز آئی۔ اب کی بار ایسا لگ رہا تھا کہ 2 لڑکیاں مل کر ہنسی ہوں۔ اوپر کا پورا ہال سنسان تھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں سر کو جھٹکتا ہوا نیچے آ گیا۔ ایک دن دفتر میں کام کے دوران وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ واپسی میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں جلدی جلدی گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں گھبرا کر رک سا گیا۔ مندر کے پاس مجھے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا اور پھر تیز رفتاری سے وہ مندر کے اندر پچھلے حصے کی طرف چلا گیا۔ میں ایک عجیب ہی کشمکش میں یہ صورتحال سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ مندر سے اچانک ایک دل دہلا دینے والی چیخ نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ وہ کسی عورت کی چیخ تھی۔ میں تیزی سے مندر کی طرف بھاگا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک ہی وہاں سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا بہت ساری لڑکیاں مل کر رو رہی ہوں۔ مجھے اس ماحول سے وحشت ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سسکیوں کی آواز اونچی ہونے لگی۔ میں گھبرا کر وہاں سے باہر آ گیا اور گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ گھر میں داخل ہوا تو کچن سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید میری وائف ہیں۔ ابھی میں کچن کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ کچن سے کوئی ہاتھ میں ٹرے لیے ہوئے باہر نکلا اور آہستہ سے سر جھکائے صحن میں بنی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ میں صحیح سے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو خوف سے اس کا دل بند ہو جاتا۔ میں فطرتاً کافی بہادر تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھتا ہوا جا رہا تھا اور اوپر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہاں پر کچھ عجیب ہی منظر تھا۔ وہ ہال نما کمرہ حال تو لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ہال نما کمرہ لائٹوں سے روشن ہوا تھا۔ فرش پر وہی عورت بیٹھی ہوئی تھی جو ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لے کر جا رہی تھی۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ 3 لڑکیاں اور تھیں۔ وہ تینوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہنسی مذاق کرتی ہوئی کھانا کھا رہی تھیں۔ میں غور سے ان کے چہرے دیکھ رہا تھا جو مجھے واضح طور پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس ہال نما کمرے کا منظر ہی الگ تھا۔ ایسا لگتا تھا وہاں دن نکلا ہوا ہے، اس قدر روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میری وائف مجھے ڈھونڈتی ہوئی اوپر آ گئی۔ کہنے لگی کہ میں سو گئی تھی مگر مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں اٹھ گئی۔ آپ کو نیچے نہ پا کر میں اوپر چلی آئی۔ میں اس کی بات سننے کے بعد پلٹ کر ہال کی طرف دیکھنے لگا جہاں پر اب بالکل خاموشی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور اتنی روشنیاں تھیں۔ اپنی وائف کو لے کر میں سیڑھیوں سے نیچے آ گیا اور کمرے میں لے جا کر خاموشی سے لیٹ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر آ گیا۔ وائف نے کہا کہ میں ایک بات بولوں۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ کہنے لگی کہ میں بہت دنوں سے ایک بات محسوس کر رہی ہوں۔ ایسا لگتا ہے اس گھر میں خالی ہم 2 نہیں رہتے، ہمارے علاوہ بھی اور لوگ ہیں۔ میں کافی دنوں سے محسوس کر رہی ہوں چلتے پھرتے کسی کو۔ میں نے کہا کہ دیکھو میں یہ بات جانتا ہوں کہ اس گھر میں کچھ ہے مگر تم دیکھو جو بھی ہے وہ ہم کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا نام لینے سے کوئی بھی شے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ کہنے لگی کہ بے شک میں دعائیں پڑھ کر ہی رہتی ہوں۔ ایک دن چھٹی کا دن تھا اور شام کے وقت وہ ہندو لڑکی سیتا ہمارے گھر آ گئی۔ پہلے کی نسبت اس سے ہماری اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی اور کافی عزت سے مجھے بھائی کہہ کر بات کرتی تھی۔ میرے دل میں شروع میں اسے لے کر جو بدگمانی تھی وہ اب صاف ہو چکی تھی۔ میں ان دونوں کو صحن میں باتیں کرتا ہوا دیکھ کر وہیں آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا اس گھر کے بارے میں تم کچھ جانتی ہو؟ تمہارا گھر یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، تمہیں کچھ تو پتا ہوگا۔ کہنے لگی کہ یہاں پر پہلے ایک عورت اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا پتی کافی عرصے پہلے مر گیا تھا۔ اس کی بات پر میں اچھل گیا۔ میں نے اوپر کی منزل پر ایسا ہی منظر دیکھا تھا، ایک عورت اور 3 لڑکیاں۔ میں نے سیتا سے کچھ ذکر نہیں کیا کہ میں نے ایسا کچھ دیکھا ہے۔ کہنے لگی کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا، کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اس گھر میں۔ میں نے پوچھا کہ ان عورتوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟
کہنے لگی کہ ان عورتوں کو کسی نے بے رحمانہ طور پر قتل کر دیا تھا اسی گھر میں۔ میری وائف مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ نہ ہونے کی تسلی دی۔ تقریباً آدھی رات کے وقت پھر سے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے کانوں میں سرگوشی کر رہا ہے۔ میں کافی گہری نیند میں تھا، ایک دم سے ہڑبڑا گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری وائف میرے اوپر جھکی ہوئی تھی اور بول رہی تھی، کہنے لگی کہ باہر کوئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں صحن میں آ گیا، مگر باہر کے منظر کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اسٹور روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اسٹور روم کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ میری آنکھوں نے عجیب سا منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اسٹور روم سے کوئی ٹرنک کو گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا ہے، مگر لے جانے والا نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے صحن کی سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی دھم دھم سنائی دی۔ سیڑھیوں پر سے کسی عورت کی آواز آ رہی تھی اور اندیکھا وجود اس ٹرنک کو سیڑھیوں سے اوپر کی طرف لے کر جانے لگا۔ میرے پیچھے میری وائف کھڑی ہوئی تھی جو بہت ہی دہشت زدہ تھی اور یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ بری طرح سے لرز رہی تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آیا۔ وہ بری طرح میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں اس کے اس طرح رونے پر بہت بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، میں جلد ہی ایک نئے گھر کے بارے میں سوچوں گا۔ وہ رات ہم نہیں جانتے تھے کہ کس قدر بھاری ہوگی۔ ابھی ہم بستر پر لیٹے ہی تھے کہ ڈھول کی آواز نے ہم دونوں کو ہی چونکا دیا۔ ڈھول کے ساتھ تالیوں کی آواز اور پھر لڑکیوں کے کہکے۔ میری وائف بہت ڈر رہی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں صحن میں باہر آیا تو باہر لگ رہا تھا کہ کسی کی شادی ہو۔ اوپری منزل سے گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر گیا۔ گلاب اور اپٹن کی ملی جلی خوشبو نے ماحول پر عجیب سا جادو کر رکھا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی نیچے آ گئے اور ہم دونوں کی ہی نظر نیم کے درخت کے نیچے پڑی ہوئی گلاب کی پتیوں پر پڑی، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے کسی کا استقبال کیا گیا ہو ان گلاب کی پتیوں سے۔ اس کے اگلے دن میں شام کے وقت سودا لے کر گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر مندر کی طرف اٹھی تو وہاں وہی لڑکی کھڑی تھی جس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ وہ سرخ آنچل کا گھونگھٹ نکالے ہوئے مندر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ وہی سرخ آنچل تھا۔ میں یہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور رات دیر تک میں اور میری وائف باتیں کرتے رہے۔ جب وہ سو گئی تو میں آہستہ سے اٹھ کر باہر صحن میں چلا گیا اور سوچتے سوچتے دروازہ کھول کر گھر سے باہر آ گیا۔ اچھی خاصی رات ہو چکی تھی، کتے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، عجیب سا ماحول ہو رہا تھا، ہولناکیت چھا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ میرے قدم مندر کی پچھلے حصے کی طرف جانے لگے۔ وہ جگہ بالکل ویران تھی، جھاڑیوں کے علاوہ وہاں ایک کمرہ تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ دروازہ کھولا۔ کمرے میں کافی اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس کمرے میں بہت ہی غلیظ اور گندی بدبو آ رہی تھی۔ اس بدبو نے میرا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اندھیرے کے سوا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دروازہ بند کر کے واپس پلٹنے لگا۔ ابھی میں تھوڑا ہی فاصلے پر تھا کہ کسی کے سسکنے کی آواز نے میرے قدموں کو پکڑ لیا۔ یہ وہی آواز تھی جو مجھے اپنے گھر میں سنائی دے رہی تھی۔ میں گھر میں آ گیا اور آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایسا لگا کہ گھر میں بونچھال آ گیا ہو۔ ایک عجیب سا شور تھا۔ میری وائف شور سے گھبرا کر اٹھ گئی اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور یہ آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ میں اوپر کی طرف جانے لگا تو میری بیوی نے گھبرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں دیکھ کر آتا ہوں اوپر۔ کہنے لگی نہیں، میں اکیلے نہیں جانے دوں گی، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ جب ہم اوپر آئے تو اس بڑے سے ہال نما کمرے میں جو ہم نے منظر دیکھا، وہ منظر دیکھ کر میری وائف کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی لڑکی گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے سسک رہی تھی اور وہیں پاس ہی سرخ آنچل کے قدموں کے پاس پڑا ہوا تھا۔ میں نے بلند آواز میں کہا کہ کون ہو تم؟ اس نے جب سر اٹھایا تو میں اور میری وائف نے جب اس کو دیکھا تو ہماری حیرت سے آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ وہی سیتا تھی
जब हमने उसको गौर से देखा तो वो सीता ही थी। कहने लगी कि मैं यहाँ अपनी माँ और 2 छोटी बहनों के साथ रहती थी। मैं सबसे बड़ी थी। हम इस घर में हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मैं रोज़ाना सामने मंदिर जाया करती थी, मगर शांति की बुरी नज़र ने मुझे और मेरे घर को उजाड़ डाला। वो सिसकते हुए बोल रही थी। कहने लगी कि शांति कभी भी मुझे और मेरी माँ को पसंद नहीं करती थी। वैसे भी इसकी शोहरत अच्छी नहीं थी। जब मेरी सगाई हुई तो मैं बहुत खुश थी और बहुत चाव से मैं अपने ब्याह के लिए ये सुर्ख आंचल तैयार कर रही थी। हसरत से वो अपने दुपट्टे को देखने लगी। कहने लगी कि हमारे ब्याह के दिन करीब आ रहे थे और शांति ने हमारे घर आना जाना काफ़ी शुरू कर दिया था और बढ़ चढ़कर मेरे ब्याह की तैयारियां करा रही थी। शुरू में तो इसका आना माँ को बहुत नागवार लगा, मगर उसने अपनी मोहब्बत से सबको आराम कर लिया। उसने ये भी बताया कि इसके बारे में गलत अफवाह लोगों ने फैलाई हुई है। वो अच्छी तरह से अपना भरोसा हमारे घर में फैलाना चाहती थी। बारात से 1 दिन पहले वो हमारे घर पर थी। वो बड़ी भयानक रात थी। उस रात उसने अपना काम कर दिखाया और मशरूब में नशा आवर दवा मिलाकर उसने वो मशरूब मुझे और मेरी माँ बहनों को पिला दिया, जिसे पीकर हम बेहोश हो गए। वो अपने चेलों की मदद से मुझे बेहोश की हालत में मंदिर ले आई। मैं नीम बेहोश थी और उसने मंदिर में देवता के आगे मेरी भेंट चढ़ा दी। उसकी नज़र काफ़ी अरसे से मुझ पर थी। वो सदा जवान और खूबसूरत रहने के लिए जवान और खूबसूरत लड़कियों की भेंट चढ़ाया करती थी। मेरी 2 बहनें अभी छोटी थीं, इसलिए इस सफाकियत का निशाना मैं बनी। उसने मंदिर के पिछले हिस्से में बने हुए कमरे में मेरी लाश को डाल दिया, क्योंकि वहाँ किसी का गुजर नहीं होता था। उस शांति ने उसी पर बस नहीं किया, बल्कि मेरे घर वालों को बेहोशी की हालत में मैं बेरहमाना तौर पर कत्ल करके स्टोर रूम की ज़मीन में दफन कर दिया। मगर मैंने भी अपना इंतकाम ले लिया, उसके घर में आग लगाकर। और हमें हैरत हो रही थी कि जो लड़की हमारे घर आती थी, हमसे बातें क्या करती थी, वो एक रूह थी। मैंने सारा किस्सा एक मंदिर के पंडित को सुनाया और फिर इन्हीं की मदद से कुछ आदमियों ने वो स्टोर रूम की ज़मीन खुदवाई जहाँ सीता ने बताया था। वहाँ से 3 ढांचे मिले और मंदिर के पिछले हिस्से के कमरे में इंसानी बाक़ियात मिले, जिनको इनकी मजहबी रसूमात के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस वाक़े के बाद हमने उस घर को छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया था। अपने वाक़यात ऐसे ही हमें शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।